قصوری صاحب، زیلنسکی اور ٹرمپ کی حالیہ ملاقات پر عالمی ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ گزشتہ ملاقات سے قدرے بہتر ملاقات تھی۔ حالانکہ اس ملاقات میں بھی روس یوکرائن جنگ کے خاتمے یا کسی معاہدے پر حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، مگر پیوٹن اور زیلنسکی کی آپسی ملاقات کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا ہے کہ آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو ایسی شخصیات کی ملاقات ہو سکتی ہے جو عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ جنگ میں شامل ہوں؟ نہیں، جنگیں ختم ہی تب ہوتی ہیں جب جو لوگ عرصے سے دست و گریباں ہیں وہ آپس میں فیصلہ کریں کہ بات چیت کر کے مسئلہ حل کریں گے۔ جی، اگر پاکستان اور بھارت ایک زمانے میں اس نتیجے پہ پہنچ سکتے تھے جیسے کہ پہنچ گئے تھے، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں پوری ڈیٹیلز دی ہیں نیدر ہوپ نور ڈو میں، کہ ہم نے کشمیر کے مسودے کی تمام تفصیلات بھی طے کر لی تھی۔ نہ کیوں ہوا وہ آج کا موضوع نہیں ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو اس وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ راستہ ہی کوئی نہیں، جنگیں تم نے لڑ لی تھی، نہیں کچھ ہوا، تو اس میں بات چیت سے ہی ہوگا نا۔ ان کو بھی جو فرق ایک پڑا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اولاً باتیں تو ان کی بالکل کلیئر ہیں کہ پیسے کوئی وہ سپورٹ نہیں کریں گے پیسے کی، امریکہ کا جو خزانے پہ ایک پائی کا وہ بوجھ نہیں آنے دیں گے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ 300-350 بلین ڈالر جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ نیٹو پے کرے گا، جو ہتھیار چاہیے نیٹو خرید لے اور امریکہ بیچ دے گا۔ اچھا، اس میں تو کوئی امریکہ کو اعتراض نہیں، لیکن امریکہ کی خواہش یہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ جنگ ختم ہو اور وہ روس سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں یورپ پورا اکٹھا ہوا، یورپین یونین کے جو چیدہ لیڈر ہیں ان میں سے فرانس جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ویٹو ممبر ہے، برطانیہ جو کہ ویٹو ممبر ہے، جرمنی جو کہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ سب مل کے آئے ہیں نیٹو اور سیکرٹری جنرل کے اس کے جو ہے یورپین یونین کے اور کئی ممالک کے وزراء اعظم اپنی سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے کہ ہم وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں بقول ان کے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جی جنگ کے ذریعے بارڈر بدلا جائے۔ بالکل ٹھیک بات وہ کہہ رہے ہیں، جنگ کے ذریعے بارڈر نہیں بدلنا چاہیے۔ مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس پہ فائنل ججمنٹ میری تو نہیں ہے، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں دونوں سائڈ سے غلطی ہوئی ہیں۔ جب سوویت یونین کا انہدام ہو گیا تھا تو بہت سی اب ریکارڈ پہ باتیں آ چکی ہیں کہ امریکی قیادت نے اس وقت ان کو ایشورنس دی تھی کہ بارڈرز جو ہیں سوویت یونین کے بارڈر یعنی آج کے روس کے بارڈر کی طرف نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کیا جائے گا، جو کیا گیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی شاید معاہدہ اس نوعیت کا بن جائے کہ دکھاوے کو یوکرین کی بھی عزت بچے، اور وہ یہ ہوگا کہ اگر ان کو ٹیریٹری دینی پڑی تو وہ دے دیں گے، ان کو کسی قسم کی گارنٹی دینی پڑے گی کہ ان کے بارڈرز جو ہیں وہ آئندہ روس وائلیٹ نہیں کرے گا۔ یہ اس قسم کی کہانی کچھ بن رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ سر ہم نے باڈی لینگویج بھی دیکھی ہے کہ فیب میں جب یہ ملاقات ہوئی تھی تو بڑی ناخوشگوار ملاقات تھی۔ ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے اپنے احسانات بھی زیلنسکی کو گنوائے تھے، دیٹ وینٹ ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ۔ لیکن اب زیلنسکی کی ٹرمپ سے جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو کافی خوشگوار لگی۔ عالمی تاثر یہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ بڑے خوش، وہ بار بار ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بی بی سی کے مطابق زیلنسکی نے پہلے چند منٹوں میں 6 بار ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ سفارتی محاذ پر کسی بھی سربراہ کی باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ سائن ہوتا ہے۔ آپ اس ملاقات اگر ہم دیکھیں تو کس تناظر میں دیکھتے ہیں ان کی باڈی لینگویج کو بھی؟ نا، میں تناظر میں دیکھتا ہوں پرانی میٹنگ کے۔ اچھا، پرانی میٹنگ میں شاید پریزیڈنٹ کو جو ہیں ان کو اندازہ ہوا یوکرین کے کہ یہ جو ان سے شاید غلطی ہوئی ہو، ٹرمپ کی جو طبیعت ہے خاص قسم کی، اگر آپ ان سے زیادہ بحث کریں اور پبلکلی بحث کریں تو وہ کبھی کسی کو جیتنے نہیں چاہتے، اور وہ ایک سپر پاور ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، جیسے مودی صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے
کہ اگر آپ تو یہ انہوں نے سمجھا اور شاید مناسب سمجھا کہ انہوں نے 6 مرتبہ ان کا شکریہ ادا کر لیا تاکہ وہ جو بھی ان کی پالیسی ہے کم از کم جو مذاکرات ہوں وہ ایک نسبتاً بہتر ماحول میں ہوں، کیونکہ اس کے بعد اگر بات آگے بڑھی تو سہ طرفہ مذاکرات ہوں گے جس میں روس، یوکرین اور پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ شامل ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ بات اس طرف بڑھتی ہے یا نہیں، کیونکہ یورپینز کو بہرحال اس پہ اعتراض تو ہوگا۔ آلریڈی کہہ دیا ہے فرانس کے صدر نے کہ جناب یہ سہ طرفہ نہیں، اس میں تو چاروں شامل ہونے چاہیے، یورپین یونین کو بھی شامل ہونا چاہیے، امریکہ اور روس اور یوکرین کے علاوہ۔ تو دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کل جو ہونے والی ملاقات پر زیلنسکی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یوکرائن کے سیکیورٹی پرپز کے پیش نظر امریکہ کے ساتھ 90 ارب ڈالر کے اسلحے کا معاہدہ بھی شامل ہوگا، جس میں ایویشن سسٹم یا اینٹی میزائل سسٹم شامل ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یوکرائن کو اسلحہ دینا کیا جنگ بندی کو زیادہ عرصہ محفوظ رکھ پائے گا؟ اصل میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے، جو لگ رہا ہے کہ آئی ہے، کوئی پتہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر پالیسی بدلیں، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بدلیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد پریزیڈنٹ پوٹن سے دوبارہ فون پہ بھی بات کی ہے۔ لگ رہا ہے کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی انوالومنٹ جنگوں میں۔ یہ دوسری بات ہے، ہر جگہ انہیں کامیابی نہیں ہو رہی اور فوری کامیابی نہیں ہو رہی، لیکن وہ امریکہ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ جہاں انڈیا، پاکستان، تھائی لینڈ اور فلانا، اس میں امریکہ ڈائریکٹ انوالوڈ نہیں ہے، وہاں ان کی اور محرکات ہیں۔ یہاں تو امریکہ خود انوالوڈ ہے، تو امریکہ کی وہ نہیں چاہتے دولت اور اس کے نوجوان جو ہیں اپنی جانیں قربان کریں کسی تیسرے ملک کے لیے۔ اب انہوں نے یہ پالیسی بالکل مختلف کر دی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور اس پہ لگ رہا ہے کہ وہ عمل پیرا ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا انہوں نے اس بات پر دیا تھا کہ امریکہ اپنا خزانہ اس قسم کی فضول جنگوں میں، جیسے کہ آپ نے افغانستان میں دیکھی، عراق وغیرہ، اب آئندہ نہیں ضائع کرے گا، اور وہ امریکی عوام کی خوشحالی کے لیے خرچ کرے گا۔ اب یہ خوشحالی آئے گی یا نہیں یہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ ان کا وعدہ تھا۔ مزید ان کا وعدہ یہ تھا کہ میں انڈسٹری کو واپس لاؤں گا، کیونکہ جس کو رسٹ بیلٹ کہا جاتا ہے امریکہ میں، جہاں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ان مزدوروں نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ کیا وہ پالیسی ٹھیک ہے؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا۔ بالکل، ٹرمپ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ ٹرمپ صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یوکرین رشیا تنازع سالو کرنے میں ان کو اتنی مشکل پیش آئے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے پھر پاک بھارت کا جو ریسنٹ کشیدگی ہوئی ہے اس کا بھی ریفرنس دیا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ مسئلہ سالو کیا تھا۔